السلام علیکم جناب، میں آ چکی ہوں ایپیسوڈ 94 کے ساتھ۔ بہت زیادہ حسین اور بیحد میٹھی ایپیسوڈ ہے جو آپ کے دل کو نہال کر دے گی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف؟ ناول امان پروردہ، رائٹر اسمروا مرزا ناولز۔ لیٹ سٹارٹ۔ واقعی 10:15 بج چکے تھے۔ رجال اٹھنے لگا تبھی جانیہ بھی اس کی حرکت سے جاگ گئی، حالانکہ وہ بہت احتیاط سے اسے بے آرام نہ کرتے اس کے پہلو سے اٹھنے کی کوشش میں لگا تھا۔ رجال، کہاں جا رہے ہو؟ جانیہ کی خمار آلود سی آواز میں پوچھے سوال پر وہ بیٹھے ہی پیچھے کو گردن گھما کر ذرا پلٹا۔ 10:15 ہو گئے ہیں، اٹھنا چاہیے جانیہ، فنکشن ہے۔ نہ جانے سب کیا سوچ رہے ہوں گے، اتنی دیر تو میں کبھی نہیں سویا، نہ اتنا گہرا۔ جال نے پریشانی سے جب یہ کہا تو جانیہ بھی اٹھ بیٹھی اور ذرا آگے کو سرک کر اس کے سامنے ہوئی۔ میں بھی کبھی اتنا گہرا اور پرسکون نہیں سوئی۔ فنکشن تو شام میں ہے، ابھی مت جاؤ۔ جانیہ کا یوں اسے روکنا رجال کے دل پر بھاری پڑا۔ وہ پرسکون تھی پر یوں بھی تھی جیسے وہ یکدم گیا تو اداس ہو جائے گی۔ پوری رات تو تمہارے پاس تھا، اب جانے دو، کافی کام دیکھنے والے ہیں۔ اور عاقب کو پتہ نہیں اب کون سا مسئلہ درپیش ہے کہ گھر آ کر گیا ہے خبیث۔ اسے ضرورت ہوگی میری، مدت بعد ہی تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ٹھیک والے بھائی بنے ہیں، تبھی شاید وہ ٹچ ہی ہو رہا ہے۔ تم سونا چاہتی ہو تو سو سکتی ہو، میں ناشتہ تمہارے لیے یہیں بھجوا دوں گا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے کھلے بال سمیٹ کر لپیٹے، پیچھے کمر کی طرف آزاد کیے، اختتام تک رجال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے نرم لہجے میں سمجھایا، پر وہ اب بھی نہ سمجھتے آنکھیں تعصب سے جھکا گئی۔ تم سب کے ہو، آئی نو، بلکہ سب کا تم پر بہت سارا حق ہے، لیکن میرا بھی تو ہے، تھوڑا ہی صحیح۔ تھوڑی دیر رک جاؤ نا، ابھی دل نہیں چاہ رہا کہ تم جاؤ۔ اپنی کیفیت ٹوٹی کوشش سے سمجھائے، وہ آنکھیں بھی کوئے رجال کو آج سے دیکھنے لگی۔ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا اور اسے پکڑ کر اپنے حصار میں برتے ساتھ ہی دوبارہ لیٹ گیا، جبکہ جانیہ کی چہرہ پیچھے کرتے جو اسے مسکراہٹ ملی وہ رجال کی اس خوبصورتی کے پیمانے میں پرکھے سمجھ سے باہر تھا۔ اتنا اہم کبھی کسی کے لیے نہیں تھا، اور سچ پوچھو مجھے پرواہ بھی نہیں تھی کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، پر اب جب مجھے ہر طرف سے تھوڑی تھوڑی اہمیت مل رہی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے مزید ملے۔ کتنا عجیب ہے نا یہ لالچی انسان بھی۔ رجال کا یوں اپنی خوشی کا اظہار جانیہ کو بے حد حسین لگا۔ وہ اسے دیکھنے میں ہی اتنی منہمک تھی کہ بولنا مشکل لگا، جبکہ رجال ڈسٹریکٹ ہوا اس کی مستقل ٹھہری اور خود پر جمی آنکھوں سے۔ ایک پرسنل سوال کر سکتی ہوں؟ جانیہ نے خود ہی یہ نظروں کا تسلسل ذرا دیر سوال پر ہچکچاتے توڑا۔ ہاں پوچھو، لیکن کچھ زیادہ پرسنل مت پوچھ لینا۔ رجال کی تمہید پر وہ پر اعتمادی سے مسکائی، اس کے گال تک پیارا ہاتھ لے جاتے جوڑا جس کا لمس رجال کو بے حد موہنا لگتا۔ تم ٹریٹمنٹ لیتے تھے؟ فزیکل اینڈ مینٹل؟ آئی مین کیسے سروائیو کرتے تھے، سانس کیسے لیتے تھے؟ اگر تمہیں جواب دیتے تکلیف ہونے کا خطرہ ہے تو بھلے ٹال دو، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں میلز کو بھی ہم فیمیل جیسی ہی تکلیف سہنی پڑتی ہے؟ رک رک کر سوال کیے وہ رجال کو کچھ لمحہ خاموش کر گئی۔ یہ کربناک حوالے تھے۔ کریول مجھے ڈرگز نہیں دیتا تھا کیونکہ میں اس کا غلام تھا، میری بہت بڑی قیمت دی تھی اس نے میرے ڈیڈ کو۔ ڈرگز وہ ان کو دیتا تھا جو غلام نہ تھے۔ وہ مجھ سے اپنا کمفرٹ لیتا تھا لیکن مجھے مجبور نہیں کر پایا آج تک کہ میں کوئی فزیکل رسپانس دوں۔ ثانیہ نے اس کی طرف صدمے سے دیکھا، وہ بتاتے ہوئے بہت نارمل تھا، مطلب وہ جو چاہے کر لے لیکن تم اسے لفٹ نہیں کراتے تھے؟ جانیہ نے تفصیلی سوال کرتے رجال کو نظریں چرانے پر مجبور کیا۔ مجھے شرم آتی ہے سوچتے ہوئے، تو بتاؤں کیسے؟ جو سہنا تھا سہ لیا، اس کی دی اذیت اور تکلیف کا دل کھول کر بدلہ بھی لے چکا ہوں، اب ٹھیک بھی ہو جاؤں گا۔ رجال نے چہرہ ہنوز سیدھا رکھا۔ جانیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑا، وہاں ہر خد و حال پر اذیت نمودار تھی۔ یہ پہلی اور آخری بار میں نے تمہاری تکلیف کو رہتی ہے، دوبارہ ایسا سوچوں گی بھی نہیں، آئی ایم سوری۔ وہ پشیمان ہوئی تھی، جبکہ رجال نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ میں نے بہت سی لڑکیوں سے بھی افیئر چلائے ہیں، تمہیں جلنا ہے تو اس معاملے میں جلو اور مجھے سزا بھی دے سکتی ہو۔ رجال کے انکشاف پر وہ پھول سی جانیہ مرجھا سی گئی۔ واٹ؟ فزیکل ریلیشن؟ جانیہ کی آواز غم سے پھٹی۔ نو، دل لگی۔ یہ ایک طرح کا ایکسپیریمنٹ تھا جو مجھ سے ہی ایک سر پھرے ڈاکٹر نے میرے ساتھ کیا۔ ایک وقت تھا میں لوگوں اور آدمیوں سے بہت ڈرنے لگ گیا تھا۔ جب شروع میں گریول میرے باڈی پارٹس کو چھوتا، مجھے ہراساں کر کے نازیبا حرکتیں کرتا، تو اس کے بعد میں کسی انسان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، شرمندگی اور کراہت کے مارے، جیسے یہ غیر فطری عمل مجھ سے میری حرصیں چھین لیتا ہو۔ میرے جسم پر کب کبھی اتر آتی تھی، میں ایون واش روم تک یوز نہیں کر پاتا تھا۔ بار بار ہاتھ دھونا، شاور لینا، اپنے ان باڈی پارٹس میں پین فیل کرنا، ان کو واش کرنا وہم کے خطرناک لیول پر پہنچا۔
یہی چیزیں شراب نوشی کی طرف بھی دھکیل گئیں۔ فیمیل اتنا نہیں سہتی جتنا ایک میل سفر کرتا ہے میرے نزدیک۔ وہ ماسکو کا ایک ناکام ڈاکٹر تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ گمراہ ہے، وہ لوگوں کو گناہ کا راستہ دکھاتا ہے، لوگ اسے گالیاں دیتے تھے، اور میں نے اپنی مسیحائی کے لیے اسے ہی چنا، کیونکہ مجھے عام انسان سمجھ نہیں سکتے تھے۔ میرا قلب عجیب گندا سا تھا۔ سائکیٹرسٹ نرما، اس نے پہلی ہی ملاقات میں کہا کہ تم لڑکیوں کو دوست بنانا جس دن سیکھ گئے، ہر قسم کے گندے سے گندے اور خطرناک آدمی سے ڈیل کر لو گے۔ میری حالت دیکھ کر اس نے ایک گندا علاج منتخب کیا تھا، اور میں آدمی ایون کسی بوڑھے تک سے بات سے خوف کھانے والا نو عمر لڑکا کسی لڑکی کا سوچ کر تو مر ہی جاتا۔ لیکن وہ پاگل ڈاکٹر کہتا تھا چھوٹا گناہ بھی کبھی کبھی بڑی گندگی کے اثر کو زائل کر دیا کرتا ہے۔ مجھے کچھ سال لگے اور ذات کی طرف مائل ہونے میں، لیکن تم جانتے ہو یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا۔ جب مجھے ایک عورت نامی ٹیڑھی شے سے ڈیل کرنا آ گیا تو میرے اندر کا یہ ڈر ختم ہو گیا کہ یہ میل سارے مجھے گریول کی طرح کھا لیں گے۔ مجھے اپنی یہ کوالٹی پتہ چلی کہ کھا تو میں بھی سکتا ہوں بھائی، تو کومے میں کیوں ہوں؟ مسکرایا۔ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ میری مردانہ قوتیں بحال ہوئیں، فطری جذبات ابھرے جو مر چکے تھے۔ مردوں کی طرح بہکنا، بہکانا، دل لگی فلرٹ کرنا اور ہلکی بلکی نادانیاں بھی شروع کر دیں۔ کیا کرتا، جوانی کا جوش ایک دم پھوٹا تھا۔ پہلے یہ گناہ ایکسپیریمنٹ تھا، بعد میں عادت بن گیا اور عادت فطرت بن گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی ایک دن کسی گاڑی کے آگے آ کر مر گیا، اس کی تدفین کروا کے اس کے اس گندے احسان کا بدلہ بھی چکا دیا۔ اس نے میری پہلے سے تباہ ہوئی شخصیت بھلے سواری نہ ہو، لیکن مجھے ہوش ضرور بخش گیا۔ اور اس کے بعد گریول جو بھی میرے ساتھ فزیکل ابیوز کرتا، میری جوتی کو بھی پرواہ نہ رہی۔ میں اسپاٹ ہو چکا تھا، کیونکہ شاید میرے اندر اس خبیث سے لڑنے کی ایک مغرورانہ طاقت آ گئی۔ خیر میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں سویا، یہ پورا سچ ہے جانیا۔ اس کی کہانی میں اتنا درد تھا کہ اگر رجال نے مسکرا کر نہ سنائی ہوتی تو اس وقت جانیہ چیخنے لگتی، پر ستم کہ وہ بھی نم آنکھوں سے اس گناہ زادے کی سچائی پر مر مٹی۔ سوئے تو ہو جانیہ کے ساتھ؟ وہ خود ہی اس تابناک فسانے کو ہلکے پار نکلے رجال کو دیکھے شرارت پر اتری، تو رجال حفیف سا بوکھلایا، پھر حجل ہوتا ہنسا۔ مزے کی بات بتاؤں، عاقب کو لگ رہا ہے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہے، تبھی رہا تھا، اوپر سے اتنی دیر ہو گئی۔ میرے لکس پر کل ہی مشکوک تھا، بہت مزہ آئے گا اسے مزید جلانے کا، بہت ارمان دبے ہیں دل میں ان برادرانہ شرارتوں کے۔ رجال کی ہنسی اور خوشی پر جانیہ نے اس کا پورا ساتھ ویسا مسکرا کر دیا، مجھے یقین ہے تم اپنے سارے دل کے دبے ارمان پورے ہوتے دیکھو گے۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور مذاق کے بعد عاقب بھائی کی غلط فہمی لازماً دور کر دینا۔ جانیہ نے اجازت دی، پر اب رجال کا دل نہ چاہا یوں جانیہ سے دور جائے۔ بہت اچھا لگ رہا تھا اس سے یہ سب شیئر کرنا، کیونکہ نہ کبھی اس کی یہ کسی کو بتانے کی ہمت ہوئی تھی، اس سے پہلے نہ کسی نے رجال کو جاننے کی جستجو کی۔ اچھا لگ رہا ہے تمہارے پاس، یہ سب تم سے ڈسکس کرتے ہوئے میں ہچکچایا نہیں اور مجھے اپنی لگی تم۔ تھینک یو میری بکواس سننے کے لیے۔ وہ اس کی ہمت کو نہ سراہتا تو نا انصافی ہوتی، مجھے بھی اپنے لگے ہو تبھی تو چاہا تھا تمہارا یہ باری دل ہلکا ہو۔ جانیہ کی نرم مسکراہٹ تکتے رجال کو نہ جانے کیا شرارت سوجی کہ اپنی گردن گھما کر اس کی طرف کی۔ تو مجھے لو بائٹ بنا سکتی ہو، میں عاقب کو ذرا اچھے سے تنگ کرنا چاہتا ہوں۔ رجال کی شریر خواہش سنے جانیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ یہ سب حق سے مانگ لیتا، پر نہیں، ابھی محترم کے جذبات شاید سو رہے تھے، ایسا جانیہ کو لگا۔ پٹو گے ان سے، کہیں گے مجھ سے پہلے پار لگ گیا یہ لفنگا۔ جانیہ کی ہنسی گہری ہوئی تو رجال نے چہرہ سامنے کرتے خود پر بے ارادہ ہی چکاتی جانیہ کا چہرہ نہارا، جو اتنی تر و تازہ لگ رہی تھی کہ رجال چکتائی کی نظریں اس ماہ پیکر سے ہٹنی مشکل ہوئیں۔ بنا دو پیارا سا لو بائٹ کہ دیکھ کر ہی عاقب کا دم نکل جائے۔ رجال کے سنجیدہ ہونے پر جانیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، فطری سا فسو جاگا۔ آر یو شور درد ہوگا؟ جانیہ نے ہچکچاتے پوچھا۔ نوچنے کا نہیں کہا مسز۔ رجال کا جملہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے حسین ہو کر نکلا تو جانیہ کا اعتماد لوٹا۔ اس کا چہرہ دائیں جانب سرکائے، اس کی کان اور گردن کے بیچ جھک کر پیار کرتی سکنگ ٹیکنیک سے چند سیکنڈ میں ہی سرخی چھلکاتی انابی مہر اس کی گردن پر لگائے پیچھے ہوتی، خود اپنے کارنامے کی سنگینی پر منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا یہ کیوٹ صدماتی ری ایکشن دیکھے رجال نے اپنا ہاتھ گردن پر سہلایا، کیونکہ واقعی درد ہو رہا تھا۔ میں مر تو نہیں جاؤں گا اس پر؟ سراسر شرارت لیے وہ جانیہ کو ہنسا گیا۔ جانیہ تھوڑے ہو تم، اب بھاگو، کہہ کر وہ عجیب شرم سی کھائے اٹھ کر بستر سے اتری اور واش روم بھاگ گئی، جبکہ رجال اس کے کہے جملے سے ایک پراسرار معنی اخذ کرتا اٹھا، گردن پر پھیلی سرخی آئینے میں تکتا اپنے اس بچپنے پر ہنس پڑا۔ ماہر ہم جا تو رہے ہیں، پر یہ تو بتاؤ عاقب کی شادی پر جاؤ گے نا میرے ساتھ؟
دونوں کی سیدھا اسلام آباد ہی روانگی تھی، کیونکہ داران کو پہلے بیورو جا کر ہیڈ کو ساری رپورٹ فائل دینی تھی اور یقیناً سراج الحق سے ڈانٹ بھی خوب پڑنے والی تھی۔ دونوں نے بلیک ہی آؤٹ فٹ چنے، دونوں نے ایک اچھی نیند لے کر مزیدار ناشتہ بھی کیا تھا، تبھی تر و تازہ اور بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ اپنا فون ہینڈ پرس میں ڈالتی داریا نے آئینے کے سامنے جم کر اپنے بال سیٹ کرتے داران کی جانب چہرہ گھماتے قدرے فکر سے یقین چاہا۔ میں کیا کروں گا اس کی شادی پر جا کر؟ ویسے بھی مجھے بیورو جانا ہے سیدھا، تم انجوائے کرنا سب کے ساتھ، میں نہیں چاہتا مجھے دیکھ کر آنکھیں موہان کے منہ پر پھٹکار چلی آئے۔ سوچو بیچارے کے شادی البم خراب ہو جائے گا۔ سراسر ڈیلے اور تمسخرانہ انداز میں ازلی مذاق جاڑا تو داریہ قریب چلی آئی۔ داران بھی فوری برش ڈریسنگ میز پر رکھتا داریہ کی جانب گھوما۔ مذاق مت کرو، انیب نے ہم دونوں کو انوائٹ کیا ہے اور رجال نے بھی، اور تمہارے بنا میں اکیلی جاتی اچھی لگوں گی؟ اگر عاقب انیب کے لیے بدل گیا ہے تو یقیناً تم پر اسے جو بیجا غصہ اور تم سے جڑی کدورت تھی قدرے زائل ہو چکی ہوگی۔ وہ انیب کو چاہنے لگا ہے، اس کا مطلب مجھے بھول چکا ہے، تو اصولاً اس کی تم سے جلن بھی مدھم پڑ چکی ہوگی۔ سنجیدگی کی سنگ داران کو شرارت ترک کرنے پر مجبور کرتی۔ داریہ اس کے جواب کے لیے شدید مضطرب اس کے وجیح چہرے پر آنکھیں جمائے ہوئے کھڑی تھی۔ داران نے گہرا سانس چھوڑتے خاموش سی نگاہ داریہ کے چہرے پر پھیری۔ سچ پوچھو میرا موڈ نہیں ہے، مجھے انویٹیشن کے باوجود بن بلائے مہمان جیسا محسوس ہوگا۔ تم جانتی ہو تھوڑا مغرور ہوں، ناپسند لوگ ہضم کرنے مشکل ہیں، مہربانی ایک حد تک ہی دکھا سکتا ہوں۔ اپنی بے بسی کھل کر بتاتے وہ کافی متذبذب لگا۔ تبھی تو داریہ نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کے چہرے کے دائیں بائیں جوڑے، آنکھوں سے چاہت کی پھوار چھلکائی۔ یہی تو تمہاری ادائیں ہیں جن پر فدا ہوں۔ ٹھیک ہے تمہیں فورس نہیں کرتی، لیکن میں خود کو ادھورا فیل کروں گی۔ جس جگہ تم پر سکون نہیں وہاں میں بھی نہیں۔ انیب سے مل کر جلدی سے واپس آ جاؤں گی، تم گاڑی میں ویٹ کر لینا، پھر ہم ماموں کی طرف چلے جائیں گے۔ تم بیورو والا کام نپٹا لینا، دین پھر ہم شاہ حویلی روانہ ہو جائیں گے۔ داریہ کی پلاننگ پر وہ حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کی شادی چھوڑنے پر کتنی جلدی مان گئی تھی۔ میں اتنا برا ہوں کیا؟ تم آرام سے انیب کے ساتھ رہنا، میں اس بیچ بیورو کا کام نپٹا لوں گا، اتنا بھی مجھے سر پر نہ چڑھاؤ۔ اس کے دونوں ہاتھ بے حد محبوبیت سے چومے، شکوہ بھی اخیر کیا تو وہ ہنس پڑی، لیکن دونوں کی توجہ داران کے بجتے فون نے کھینچی اور دونوں ہی حیرت قدوں میں اترے، کیونکہ داران کے فون پر آکو تھنڈر طیارہ لکھا تھا۔ تم کتنے پاگل ہو ماہر، کہ کیسا نام سیو کیا ہے؟ اس نے دیکھ لیا تو قتل کر دے گا تمہارا۔ چلو سنو عاقب تھنڈر طیارے کی کال۔ داران کا یہ ٹیلنٹ تو داریہ نے اب جانا۔ دونوں ہی ہنسے، البتہ داران کے اجل ہو کر ہنسنے میں ایک حیرت کا عنصر پوشیدہ تھا۔ جیسا یہ ٹیڑھا آدمی ہے مجھے یہی نام سوٹ کیا، کال اٹھانی پڑے گی، تم نے جو کہہ دیا۔ مجھے تب تک ایک کپ کافی بنا دو پھر ہم نکلتے ہیں۔ داریہ کی کال تھپک کر اس کی ہنسی کو نظر نہ لگنے کی دعا دیے وہ فون تک پہنچا۔ داریہ ہنس کر سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی۔ جی فرماؤ۔ داران گلا کھنکائے ہی ذرا رعب سے فون کان سے لگاتے ایک ہاتھ جینس کی جیب میں دسا کر کھڑکی کے پاس رکا۔ دوسری جانب شاور لے کر کمرے میں آتے عاقب نے ٹاول کرتن سے کھینچ کر ہینگ کیا اور کھڑکیوں کے پردے پیچھے کو سرکائے۔ اس کا کمرہ سجانے کو دو لوگ کام لگے تھے، بس آخری مراحل تھے۔ تبھی وہ ملحقہ سیٹنگ ایریا کی طرف بڑھا جو چغتائی پیلس کے لان سے اٹیچ تھا۔ میری شادی ہے، ایز اے بزنس پارٹنر تم انوائٹڈ تھے، لیکن ایز اے کمپٹیٹر میں خود مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ عاقب کے لہجے میں سرد مہری نہ تھی، اگر کہوں کہ مصروفیت بہت ہے۔ داران نے مصنوعی سی اکتاہٹ لیے عذر پیش کرنا چاہا۔ چند گھنٹے دے دو گے تو تمہاری شان گس نہیں جائے گی، مجھے ہمارا معاملہ آج ہی سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ عاقب کا لہجہ بے تکلف محسوس کیے داران نے خفیف سی اسمائل دی، لیکن خود کو بھرپور اعتماد میں رکھا۔ اگر کہوں کہ سب آلریڈی سارٹ آؤٹ ہے۔ داران کی سنجیدگی برقرار تھی، عاقب کی آنکھوں میں اداسی کا پہرا سخت ہوا۔ یہ تمہیں لگ رہا ہے، بٹ وی نیڈ ٹاک۔ بعض اوقات کلیئرٹی ضروری ہوتی ہے، ماضی میں جو کچھ ہوا بھول جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تھوڑا تم جھکو تھوڑا میں جھک جاؤں گا، آخر کو بزنس کے تھرو لمبا ساتھ ہے ہمارا، تو اسے تلخیوں اور منافقت سے پاک کرتے ہیں تاکہ مزید اچھے سے ساتھ کام کر کے بزنس کو گرو کر سکیں۔ داران کو اس کے بدلے سے لہجے کی بے حد خوشی ملی، حالانکہ داران کو وہ بالکل پسند نہ تھا۔ زہر کا گھونٹ ہی ہے، پر چلو جھک جاتا ہوں، پر صرف 1 انچ۔ آ جاؤں گا تمہاری شادی پر، لیکن پروٹوکول تھوڑا میرے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ انچ ہی صحیح تمہیں بھی جھکنا ہوگا۔ یہی داران ماہی شاہ کا اصول ہے۔ عاقب کی آنکھوں میں چھائی اداسی اس آدمی کے اعتماد پر لمحہ بھر خوبصورت تاثر میں بدلی۔ بے حد مغرور ہو تم، ڈیل۔ عاقب کے احسان جتاتے مان جانے پر داران مسکرا دیا۔ تم بھی آ کے مہان کم نہیں، سی یو۔
खूबसूरत से नर्म मगर जताते लहजे में कहकर कॉल काटी, जबकि आकिब के दिल पर लदा बोझ थोड़ा सा सिर का, लेकिन सारा नहीं। तारिया कॉफ़ी बनाकर लाई तो दारान की पुरस्रार मुस्कुराहट पर मशकूक होती मागी से थमाए पास आ रुकी। मैं तुम्हारे साथ आंखों थंडर तैयारी की शादी पर जा रहा हूँ। ये सरासर दारिया के लिए हैरत के हाई वोल्टेज का झटका था। वो खुशी से खिलखिलाती दारान की खुली बाजुओं में हंसकर जा सिमटी कि दारान के दारिया की एक्साइटमेंट पर छलक जाती कॉफ़ी की भी परवाह ना करते एक बाजू तो उसकी गिद लपेट ही लिया। दोपहर हो चुकी थी, सब लेट ही नाश्ते वगैरह से फ्री हो चुके थे। सिमिल और जहांगीर ने जासिम की हमराही नाश्ता लॉन में किया और फिर तीनों रेडी भी हो चुके थे। मारिया साहिबा भी तैयार होने निकल चुकी थी, जबकि समन किचन वगैरह समेटवा कर छोटी मोटी तैयारियां मुकम्मल करती खुद भी कमरे में आई तो जहांगीर आईने के सामने से पलट कर अपना ब्राउन कोट ही उठा रहे थे। जब हसीन सी वाइफ आ गई तो ये फरीज़ा इसी पर छोड़े। हुसीना ताने अपनी जमी तैयारी से समन की होश उड़ाने की गुस्ताखी करने लगे। दिन ब दिन मज़ीद ग्रेसफुल होते जा रहे हैं। समन ने उनको कोट पहनाते हया में लबरेज आवाज़ से तारीफ़ की। मौसूफ ने मुस्काती आंखों की जुम्बिश से वसूली। हाय सुमन में तुमने फिर से औलाद की खबर सुनाकर एनर्जी जो बढ़ दी मुझ में। ये जिक्र करके जहांगीर ने समन को साकिन किया। बेहतियार उनके कोट के दो बटन बंद करती समन ने डर कर हथेली उनके होठों पर रखी। दीवारों के भी कान होते हैं जहांगीर, प्लीज़ अभी ये बात मत करें, मुझे पहले ही बहुत शर्म आ रही है। लोग क्या कहेंगे, मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। प्लीज़ क्या हम कुछ माँ ये न्यूज़ छुपा नहीं सकते। समन को आज सुबह ही ये न्यूज़ मिली और ये बहुत ही जल्दी था। अभी तक सिर्फ जहांगीर जानते थे। समन की ये टीन एज वाली शौक हसीनाओं सी अदाएँ उनको पागल सा करने लगी। इसमें कैसी शर्म। मैं तो सोच रहा हूँ कल वलीमे पर यह खबर अनाउंस करूँ। अनीब कितनी खुश होगी सोचो अपने भाई बहन का सुनकर। और मेरा जिमल तो बंगड़े डालने लगेगा। फिर अम्मा जान का तो सीरों खून बढ़ना है। और खबरदार जो तुम शर्मिंदा हुई। ये बहुत खूबसूरत है मेरी जान कि मेरी औलाद तुम जन्म दोगी। अल्लाह ने बहुत जल्द करम किया, क्योंकि बेचारा मेरा बच्चा पहले ही रूह बना आसमान पर वेटिंग पर लगा तरसा हुआ था दुनिया पर आने को। समन की घबराहट जहांगीर ने इंतहाई हसीन तरीके से हटाई कि समन कितनी देर शर्मगी पर नम दीदा निगाहों से उनके सीने में सिमटी इस खुशी को ही जीती गई। जहांगीर, मैं क्या कहूँ, अब आपने मुझे बेहद मुकम्मल कर दिया। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी। आप खुश तो समन खुश। समन ने लग होते ही दिल हल्का महसूस करते इजहार भी किया तो जहांगीर ने उसका चेहरा हाथों में भरे, माथे पर होंठों की मेहर दर्ज की। रिजाल भी खुश होगा ना? समन की आंखों में हसरत सी तैरी। हाँ, पर जेलस भी हो सकता है अपनी मामा को शेयर करने में, लेकिन मैं साफ साफ कह दूंगा भाई कि अब अपना वारिस लाओ और मुझे मेरी समन पूरी दे दो। जहांगीर का शरारती जवाब समन को हंसा गया, लेकिन वह दिल बर्दाश्ता भी थी। और अगर अन्नू जेलस हुई तो मैं कहूँगी कि जहांगीर तुम्हारे बाबा ज़्यादा थे और ज़्यादा ही रहेंगे। एक आंसू समन की आंख से गिरा, जिसे जहांगीर ने बेहद प्यार से उंगली की पोर में दबाया। मेरी जान समन, तुम मिली हो तो लगता है मुकम्मल जहाँ मिल गया। मुझे मेरे जिमल जलाल हान की दुआएं लगी हैं। वो समन को हिसार में लेते जिमल पर गायबाना निसार हुए तो समन ने आसूदगी से उनके सीने लगे गहरा सांस भरते आंखें मूंदते तायीद की, जो बेहद दिलकश थी। कौन सा नशा करके सोया था खबीस, और ये बादशाहें किस खुशी में खिल रही हैं तेरी? सच बता, जानिए को ज़िद्दोकोब किया है ना तूने? ताज़ा दम हुए नाश्ते के नाम पर समन से एक जूस का गिलास लेकर पीता रिचार्ज हस्बे हुक्म काफ़ी टाइम घिसाकर सीधा आकिब के रूम में दाखिल हुआ, जिसने उसकी शक्ल देखते ही लपक कर शर्ट के गिरिबान से पकड़कर करीब घसीटे। बास पर्स की अपनी बीवी है मेरी, खुदा का खौफ कर। रिजाल ने इससे सहम कर गिरिबान छुड़वाया ही कि आकिब की नज़र टारगेट पॉइंट पर गई, यानी गर्दन। रिजाल की आंखें खफीफ से आकिब के थम जाने पर हंसी, पर लम्हाती। डबो दिया तूने हमारे ख़ानदान का नाम, तशद्दुद करवा लिया खुद पर। शर्म से मर जा, वो नन्ही जान तुझ जैसे सांड के साथ ऐसा कैसे कर गई? रिजाल, क्या चल रहा है, सच बता। आकिब ने आंखें से नाभी महर पर टिकाते रिजाल की बाजू दबोचते काट खाते इस्तफसार किया। क्या बताऊँ यार, सबसे आखिर पर मिली मुझे लड़की पर मैं सफरबाजी ले गया, समझा कर। और ये उसने प्यार किया है यार। अब क्या मुंह से बताऊं कि कितना प्यारा हूँ उससे? रिजाल की बहकी टोन में बात सुने आकिब का मीटर घूमा। बकवास बंद कर। देखा था मैंने उसका प्यार उस दिन, जैसे वो तुझे देख रही थी, लग रहा था कबर खोदेगी अगर मौका मिले। देख, मुझे फिक्र है तेरी, आगे कम जलील हुआ है कि फिर दिल कर रहा है तेरा बेइज्जत होने पर। मुझे सच बता, वो तेरी बीवी ही है ना, राजी खुशी वाली? आकिब का लहजा दफतन नरमी इख्तियार करता मुलायम हुआ, जिस पर रिजाल ने उसकी तरफ मुस्कुराते देखा। नहीं, हम दो दुश्मन मुल्कों जैसे हैं। हनूज ड्रामेबाजी करते रिजाल ने दांत दिखाए। ये भी दिखाई दे रहा है तेरी सजी गर्दन से। खैर बता, मुझे कौन सी शर्ट ज़्यादा सूट करेगी?
اول جملہ دانت پیس کر کہے عاقب نے میٹرس پر رکھی 2 وائٹ شرٹس کی طرف دھیان دلوایا۔ ایک پلین اور سمپل تھی جبکہ دوسری میں مائنر سی پلیٹس ڈیزائننگ تھی۔ اتنا بے چین کیوں ہے تو؟ چھوڑ شرٹس کو، ادھر آ بیٹھ۔ رجال نے عاقب کو عجیب الجھا محسوس کیے اسے پکڑ کر بٹھایا اور خود بھی سامنے بیٹھا۔ پتہ نہیں رجال، جو خوشی ہونی چاہیے وہ چاہ کر بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ عاقب کے الفاظ یہاں اس کے منہ سے نکلے، وہیں اپنے دل کی اداسی عاقب سے بانٹنے کی نیت سے اس کے کمرے کی طرف آتی انیب کے قدم تھمے۔ انیب چاہتی تھی ایک بار اس سے بات کر کے اس کی کیفیت خود پرکھے، پر اب لگ رہا تھا ایک قدم نہ چل سکے گی۔ لیکن کیوں؟ کوئی پریشانی ہے تجھے؟ مطلب کیا چیز بے چین کر رہی ہے؟ انیب تیری محبت ہے تو اس کی چاہت ہے پھر؟ رجال نے فکر سے پوچھا، جبکہ انیب کوئی غیر متوقع جواب نہ سن سکتی تھی۔ تبھی بوجھل چہرے سے واپس چلی گئی۔ شاید میں عاقب کے گلے پڑ گئی ہوں تبھی دم گھٹ رہا ہے اس کا۔ اس نے کہا بھی تھا محبت نہیں ہے اسے، میں ہی جان کو آ رہی ہوں اس کی۔ کمرے کی طرف بڑھتے انیب نے اذیت سے خود کلامی کی، جبکہ دوسری جانب عاقب خاموش آنکھیں رجال کے چہرے پر جمائے ہوئے کرب میں تھا۔ بابا بابا کی طرف سے عجیب دل گھٹن کا شکار ہے، جیسے دل کا کوئی حصہ زخمی ہے۔ میں انیب کے ساتھ عین وقت پر کسی قسم کی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا، پر میرا دل ان ظاہری خوشیوں میں لگ ہی نہیں رہا۔ پوری سچائی سے اپنی کیفیت بیاں کی۔ بہت تڑپا لگا۔ خواہ ٹینشن مت لے، سب ٹھیک ہوگا۔ انیب کی خوشی اگر تو نے پھیکی کرنے کی کوشش کی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جاسم انکل، سمل انکل کے ساتھ باہر ہنس رہے۔ منہ سیدھا کر، اور یہ ڈیشنگ شرٹ زیادہ مونی لگے گی تیرے پھٹ کر باہر آتے ڈولوں پر۔ چلیے سب کچھ ڈن کر شاباش، پھر سیلون نکلیں گے، تب تک میں لیڈیز کو نمٹاؤں۔ رجال نے پلیٹس والی شرٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمائی اور گال تھپکائے کمرے سے نکل گیا، پر عاقب کو اپنا آپ پھیکا لگ رہا تھا کہ انیب کو میٹرس پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو مروڑتا پائے۔ جانیہ جو ابھی ناشتہ کر کے ہی آئی تھی قریب چلی آئی۔ آپ کی اسکن کتنی گلو کر رہی ہے، پر یہ کیا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے اپیا؟ جانیہ نے تعریف کی، پر انیب کی سرخائی گلی آنکھیں کھٹکی۔ بس ایسے ہی مامی یاد آ رہی ہیں۔ انیب نے جھوٹ کہا، مجھے میری مامی کبھی یاد نہیں آئی، وہ بہت بری تھیں۔ جانیہ نے حدیثیتی سے بتایا تو انیب نے حیرت سے اس کے چہرے کو تکا۔ اور بابا؟ انیب نے دل جوئی سے پوچھا۔ وہ دگنے برے۔ جانیہ کندھے اچکاتی مسکائی۔ اوہ تو تمہارا کوئی بھی نہیں؟ انیب کا مطلب اس کی فیملی کے بارے پوچھنا تھا، پر ذہن معاف تھا کہ ڈھنگ کا سوال نہ کر سکی۔ میرے اب صرف رجال ہیں۔ نظریں جھکا کر ہاتھ انیب کے ہاتھوں پر رکھتی جانیہ جب یہ بولی تب رجال پارلر کے لیے بلانے انیب کے پاس آیا، پر کانوں کو یہ معطر اعتراف مہکا گیا۔ دونوں نے بیک وقت رجال کو دیکھا۔ یہ تم دو کے منہ کیوں اترے ہیں؟ چلو تم دو کو پارلر لے کر جاؤں، اٹھ جاؤ، مجھے ہونہار کو ڈیوٹی ملی ہے تم دو کو سجوا کر لانے کی۔ رجال نے ہاتھ میں پکڑی گفٹ بکٹ میز پر رکھے دونوں کے سر پر آ رکھتے شوق ہوتے اطلاع دی۔ رجال بھائی لگے ہاتھ تو آپ اور جانیہ بھی دلہا دلہن بن جائے، رونق دوبارہ ہو جائے گی۔ ولیمہ آپ لوگ بعد میں کر لیجیے گا ہفتہ، کیا خیال ہے؟ انیب کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو کہہ بھی دیا۔ جانیہ نے گھبرا کر رجال کی طرف چہرہ اٹھایا جو خود حیران تھا۔ ہمیں دلہا دلہن بننے کی کوئی جلدی نہیں انو، وی نیڈ ٹائم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ہے نا جانیہ؟ جس دن ہم ایک دوسرے کو سمجھ گئے کسی دنیاوی رسم کا سہارا نہیں لیں گے، ایک دوسرے کو کہہ دیں گے جو دل نے کہا۔ وہ اس سے یوں پیار اور خوشی سے مخاطب تھا کہ جانیہ کو لگا اتنی خوشی ملی کہ بولی تو آواز کانپ جائے گی۔ جیسی ہفتوں کی خوشی، میں نے سوچا تھا آپ کی شادی کا خرچہ بچ جائے گا بھائی، پر آپ لگتا ہے جانیہ کو دھوم دھام سے دلہن بنائیں گے اپنی۔ انیب کی تھوڑی شرارت لوٹی، البتہ دل افسردہ تھا۔ جانیہ اور رجال بھی متفقہ مسکرائے۔ خرچہ بچائیں میرے دشمن، خیر دلہن صاحبہ زیادہ منہ نہ چلائیں آپ، اور اٹھ جاؤ دونوں، ابھی بہت کام ہے، تمہارے سڑے کریلے کو بھی سیلون میں نے ہی لینڈ کروانا ہے۔ رجال نے فوراً سے دونوں کو لتاڑا اور گاڑی میں ویٹ کا کہتا نکل گیا۔ اب تم کہہ سکتی ہو کہ تمہارے صرف رجال ہیں، تم نے دیکھا ان کی بدرنگی سی آنکھوں میں تمہیں دیکھ کر کیسی چمک آ گئی تھی؟ انیب نے استحام میں اس کا چہرہ اوپر کیا تو جانیہ نے ناسمجھی سے سر نفی میں گھمایا۔ بدرنگی نہیں ہے اپیا، 100 رنگوں میں دلی آنکھیں ہیں، ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ خیر آپ کا اسپیشل ڈے ہے تو چلے نکلتے ہیں۔ جانیہ کا اول اعتراض انیب کو ہنسا گیا، جبکہ دونوں ہی کچھ جیولری اور بیگز کیری کرتی چادریں اوڑھے اس کے بعد ساتھ ہی کمرے سے نکل گئیں۔ جاری ہے، کیسی لگی کس؟ میں نے سوچا ہے اب سے ایسا ہی لائٹ رومانس لکھوں، زیادہ چپکا چپکی کے بجائے ڈیسنٹ اظہار، ویسے بھی چینج لاتے رہنا چاہیے۔ آج اور کل والی کس لائٹ موڈ اچھا لگا نا آپ کو؟ ضرور رائے دیں تاکہ پھر میں اس حساب سے ہی اپنا تھوڑا رائٹنگ سٹائل چینج کر سکوں، تھوڑا ایڈجسٹ کر سکوں۔ ایکچوئل میں یہ کہنا چاہتی تھی۔
خیر جی، شادی اسپیشل کے جھٹکوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج کی کس کا فیوریٹ سین لازمی بتائیں، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی قصہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اب ہم ملتے ہیں 95 شادی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ، جو اسی طرح بہت زیادہ لائٹ لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، کسی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہم ملتے ہیں پھر اس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اچھا سا تبصرہ ضرور کیجیے گا۔